اسلام آپ مسجد نبی کے اندر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ممبر پر بیٹھ کر. ٹھیک ہے. ممبر پر بیٹھ کر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور خطبے کے اندر حکم یہ ہے کہ جب کوئی بیان کر رہا ہو یا خطبہ دے رہا ہو تو وہ اپنی ساری توجہ اس چیز کے اوپر وہ رکھتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اگر ایک بندہ اس کی توجہ ادھر ادھر ہے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, نہیں سمجھا جاتا کہ بالکل. بھئی یہ اپنے کام کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے. ایسے ہی ہے. نبی وہ جو تیاری کی ہوتی ہے وہ ذرا بھول بھی جاتی ہے. ویسے بھی آپ جب ایک کام سر انجام دے رہے ہیں تو پھر آپ اسی کے اوپر ہی آپ کا سارا فوکس ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ممبر پر بیٹھ کر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے سامنے دیکھا تو آپ نے دو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو چلتے ہوئے آتے دیکھا. وہ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سبحان اللہ. اب جب دیکھا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک زیادہ سے زیادہ پیار کرنے والا اور زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں سے محبت کرنے والا شخص اگر وہ اس حالت میں ہو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ زیادہ سے زیادہ دیکھ کے مسکرائے گا. بس اسے پتا ہے کہ میں ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں, میں یہ کام کر رہا ہوں, میں نے اپنا یہ کام کرنا ہے. بالکل. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیونکہ ان دونوں کے شان و مرتبے کو آپ جانتے تھے, دنیا کو بتانا تھا, کیا بات ہے. اسی وقت آپ اپنے ممبر سے نیچے اتر کر تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر ان دونوں کو پکڑ لیا. کیوں؟ کیونکہ دونوں شہزادے چلتے آ رہے تھے اور پاؤں جو تھے وہ ڈگمگا رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جا کر ان کے پاؤں کو سنبھالا. وہ کیا زمین کتو معاملہ تو نہیں تھا؟ نہیں, بچپن تھا نا, بچپن تھا تو ابھی صحیح وہ عمر نہیں آئی تھی اچھی طرح چلنے کی. وہ زمین بھی کون سا اس دور کے اندر کوئی ٹیلے وغیرہ ہوتی تھی, کوئی فرش ہوتا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خطبہ چھوڑ کر آپ ان کے پاس گئے, ان کو سہارا دے کر آپ تشریف لے کر آئے, پھر ان کو اپنے ساتھ آپ نے ممبر پر بٹھایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو ان سے محبت فرمائے تو اس سے محبت فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شان کریمی ہے نا, کہ آپ نے ممبر کو چھوڑ کر آپ ان کے پاس گئے ہیں اور زمانے کو بتایا ہے. زمانے کو بتایا. ان کی شان یہ ہے, ان کی شان یہ ہے کہ میں نے خطبہ چھوڑ کر میں نے ان کو جا کر سہارا دیا اور میں ان کو پکڑ کے لے کے آیا. پھر یہ بھی فرما دیا, فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو ان سے محبت فرمائے یا اللہ تو ان سے بھی محبت فرما. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس لیے بڑی بات ہے. ان ہستیوں کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ ہمارے سارے ایمان کو ضائع کرنے والی بات. اور دیکھیں اسی مقام و مرتبے کو کتنا ذہن میں رکھا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. آپ کیونکہ بہت بڑے فقیہ تھے اور درس دیا کرتے تھے, اور درس و تدریس آپ کا کام تھا. تو آپ درس دے رہے تھے تو دیکھتے ہیں ان کے جو شاگرد ہیں کہ درس دیتے دیتے اچانک آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر کچھ دیر گزرتی ہے, پھر آپ اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر بیٹھ جاتے ہیں. شاگرد بڑے حیران ہوئے کیا معاملہ ہے کہ آپ پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے آپ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ایک طرف احادیث کا اتنا احترام جس طرح حضرت امام مالک نے کر کے دکھایا کہ بچھو نے بھی ڈانگ مارے لیکن انہوں نے بچھو کی پرواہ نہیں کی بلکہ حدیث کو ترجیح دی. کہ جو فقہاء کرام تھے, جو ہمارے علماء تھے, وہ کتنی اسلام کے ساتھ محبت کرتے تھے, کتنا احترام کرتے تھے. تو ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ اچانک پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ ایک ادب کے بھی خلاف ہے, ایک اصول کے بھی خلاف ہے کہ آپ پڑھاتے پڑھاتے آپ کو اس طرح کی حرکت کریں جو کہ اس کلاس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو بعد میں سوال کیا گیا کہ جناب آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ پڑھاتے پڑھاتے کھڑے ہو جاتے تھے, اس کا کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے. انہوں نے فرمایا کیونکہ یہاں پہ جو بچے کھیل رہے ہیں نا, ان بچوں میں ایک علوی بچہ بھی ہے جو سادات خاندان سے تعلق رکھتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ جرت نہیں ہے کہ ایک سادات کا بچہ پاس سے گزرے اور میں بیٹھا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنا آپ احترام کیا. کیا بات ہے. کیا یہ علوی جو سید ہے یہ کن کی لڑی میں سے؟ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چچاؤں کی طرف سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. جو نبی علیہ الصلوۃ ہاشمی سید تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی لڑی وہ ان کی طرف سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہ جو آپ کی حضرت فاطمہ کی جو لڑی میں سے آئے ہیں وہ علوی نہیں کہلائیں گے. ٹھیک ہے. وہ سید ہیں. ہاں وہ سید ہے, لیکن ہاشمی سید آپ نے بتا دیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی میں سے ہیں. علوی غالباً یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضرت فاطمہ کے علاوہ جو باقی اولاد میں سے جو آئی ہے نا, ان کو علوی سادات میں شمار کیا جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بچپن میں حضور احمد کنان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کی تھی اور محبت کے ساتھ تربیت فرمائی,
کیا فرمائی؟ اب دیکھیں نا، ہماری اگر کوئی تربیت عام بندہ بھی فرمائے تو لوگ کتنا فخر کرتے ہیں، تو جن کی تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خود فرمائی ہو، اور پھر اسی تربیت کا سارا اثر اور سارا اس کا کردار وہ واقعہ کربلا کے اندر نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، یہ فضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو اپنے سر کو جھکا دیا اور اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اپنی گردن کو آگے کر دیا، باتیں ہیں کہ یہ اس کے اندر کس کا کمال تھا؟ یہ فضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہی صاحب ہے کہ ہم بھی یہی کہیں گے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقعہ کربلا کے اندر صبر کا مظاہرہ کیا اور جو وہاں پر استقامت دکھائی، اس کے اندر یہ کون سا کمال تھا؟ وہ سارا کمال تھا وہ نبی علیہ السلام آپ کی تربیت کا کمال تھا۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کا جو سارا خاندان چلتا ہے نا، جتنی بھی ساری اولاد چلتی ہے، وہ ساری منسوب ہوتی ہے باپ کی طرف۔ ایسے ہی ہے، وہ باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ فرمایا بیٹیوں کو پتہ چلتا ہے ماں کی طرف سے، ہاں ماں کی طرف سے، تو باپ کا پتہ چلتا ہے، بیٹوں کا پتہ چلتا ہے باپ کی طرف سے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو حضرت سیدنا امام حسن اور حسین ان سب کی اولاد کو منسوب کیا جاتا حضرت علی کی طرف، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو اولاد کی طرف نسبت ہوتی وہ آپ کے بیٹوں کی طرف سے ہوتی۔ وہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ جوانی تک نہیں پہنچ سکے، پہلے ہی وہ اس دنیا سے تشریف، اگر وہ ہوتا تو وہ نبوت کی طرف بھی چلتے، وہ نبوت کی طرف بھی چلتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے نا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، وہ عمر فاروق ہوتے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اور دیکھیں کہ پھر نبی علیہ السلام آپ نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہر بندے کا جو اسبہ ہے وہ اس کے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس کے شوہر کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن میں واحد ہوں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی جو جتنی اولاد ہے وہ سارے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور یہ صرف دنیا میں واحد رشتہ ہے جو بیٹی کی طرف سے چل رہا ہے، وگرنہ آپ بیٹی کی طرف سے جتنے بھی رشتے چلیں گے اسے آپ اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے، وہ شوہر کی طرف منسوب ہوں گے، کیونکہ اگر بیٹی کے رشتے اس کے باپ کی طرف چلے جائیں تو کل کو پھر آپ کی بھی زوجہ آئے گی، تو پھر جو آپ کی جو اولاد ہوگی وہ پھر آپ کی طرف منسوب نہیں ہوگی، وہ تو پھر اپنے باپ کی طرف کرے گی، پھر تو سارا دنیا کا نظام ہی خراب ہو جائے گا۔ لیکن یہ صرف اور صرف یہ حضرت سیدنا امام حسن اور حسین انہی کے خصائص کے ساتھ خاص ہے کہ آپ کی جو اولاد، آپ کا جو سارا سلسلہ ہے وہ صرف اور صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے تربیت۔ دیکھیں نبی علیہ السلام آپ نے کس طرح فرمائی کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی تحفے طائف وغیرہ پیش کیے گئے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس کھجوروں کا کوئی ٹوکرا وغیرہ موجود تھا، تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے ایک کھجور کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنے منہ کے اندر ڈال لیا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں جی بچہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اسی وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں انگلی ڈال کر آپ نے کھجور کو باہر نکالا، ٹھیک ہے، فرمایا بیٹے نہیں، یہ صدقے کا مال ہے اور سادات کے اوپر یہ جائز نہیں۔ اللہ اکبر، کیا سادات کے اوپر جائز نہیں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی تربیت فرمائی ہے، صدقہ بھی نہیں لگتا اور کیا کہتے ہیں اس کو، فطرانہ بھی نہیں لگتا، کوئی دنیا زکوٰۃ بھی، کوئی دنیا جہاں کی کوئی ایسی چیز جو ہے صداقت کو نہیں لگتی۔ تحفہ دے سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں، لیکن تربیت کا آپ انداز دیکھیں کتنی خوبصورت آپ نے تربیت فرمائی ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ ٹھیک ہے بچے کر لیے، نہیں کہ تربیت کا اثر کیا کہ نہیں، اگرچہ آپ کے اختیار میں تھا اور آپ کر سکتے تھے، آپ جو صاحب اختیار ہے نا، صاحب شریعت ہے، جس طرح چاہے آپ کر سکتے تھے، لیکن تربیت فرمائی کہ نہیں، کسی قسم کا جو ہے وہ وہاں پہ یہ معاملہ نہیں کرنا۔ اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا کسی کام کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام آپ باہر تشریف لائے ہیں، تو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، لیکن چادر جو ہے نا وہ ذرا بڑی بڑی نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی موجود ہے۔ جب میں اپنا کام کر کے فارغ ہوا، آپ سے جو گزارشات کرنی سی، اس کے بعد جب میں فارغ ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ کچھ نظر آ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام آپ نے چادر کھول کر دکھایا تو اس میں حضرت سیدنا امام حسن اور حسین آپ کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ کتنی محبت تھی کہ آپ ہر وقت ان کو ساتھ رکھتے تھے، اور نماز جیسا ضروری کام، نماز جیسا کہ نبی علیہ السلام آپ نماز ادا فرما رہے ہیں تو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے ہم نماز ادا کر رہے ہیں، سجدے میں آپ گئے ہیں تو اب آپ اٹھ نہیں رہے،
ہم حیران ہے کہ یار اتنا لمبا سجدہ. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اتنا لمبا سجدہ, اتنا لمبا سجدہ پہلی بار تھا, وہ پہلی بار تھا. اور پھر ایک صحابی نے تھوڑا سا گردن اٹھا کر دیکھی, اس طرح کا معاملہ ہوا کہ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا, کیا معاملہ. جب دیکھا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے کے اوپر سوار ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان کو اذیت سے بچانے کے لیے آپ نے اپنی نماز کو ہی لمبا کر دیا. اللہ اکبر, نماز کو لمبا کر دیا. اور جب نماز کے بعد عرض کی گئی یا رسول اللہ آج آپ نے نماز بڑی لمبی پڑھائی, اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ یہ شہزادہ میرے کندھے کے اوپر سوار تھا, تو میں نے اس بات کو مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میں اس کو تکلیف دوں اور میں نماز جلدی ختم کروں. کتنی ان کی شان ہے کہ نماز کو ہی لمبا کر دیا. آپ دیکھیں نا نماز کتنا بڑا فریضہ ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے. خیال تو دور کی بات ہے, یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے کے لیے آپ نے سجدہ لمبا کر دیا, سجدہ لمبا آپ نے کر دیا. اور دیکھیں اسی نماز کا اثر کتنا بڑا ہوا کہ میدان کربلا کے اندر جب ظہر کا وقت آیا تو آپ کے ایک صحابی کہنے لگے کہ حضرت اس طرح کریں کہ لگتا ہے شہادت کا وقت قریب ہے اور جنگ شروع ہو گئی ہے, تو کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ہم بھی شہید ہو جائیں گے, تو کیوں نہ ہم نماز ادا فرما لیں, نماز ادا کر لیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم نے آخری وقت بھی جو نماز ادا کیا وہ ہم نے آپ ہی کے ساتھ ادا کی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے نماز ادا فرما لیتے ہیں. نماز شروع کی تو حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ نے اپنی حفاظت کے اوپر کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ نماز کا یہ حکم ہے جب میدان جنگ کے اندر نماز آ جائے تو اس وقت ایک گروہ جو ہے وہ نماز پڑھے گا اور دوسرا گروہ وہ حفاظت کرے گا, جنگ لڑے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس وقت تیر اندازی سے بچانے کے لیے اور باقی معاملات سے بچانے کے لیے آپ نے حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مقرر کر دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے آپ نے حضرت حبیب نے انہیں کہا یزیدی فوج کو, کہنے لگے کہ یار کچھ دیر کے لیے جنگ روک دو, اس کو ڈیلے کر دو, ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنے دو. ٹھیک ہے, وہ کہنے لگا کہ اب تمہاری کون سی نماز قبول ہوگی. اس نے تانا دیا یزیدی فوج میں سے ایک بندے نے, وہ کہنے لگا اب تمہاری کون سی نماز قبول ہوگی کیونکہ تم نے تو خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا ہے. تو حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے. انہوں نے فرمایا کیا ہماری نماز نہیں قبول ہوگی تو کیا تمہاری نماز قبول ہوگی؟ اللہ اکبر, جن کے نانا کے صدقے ساری نمازیں ملی ہیں, سبحان اللہ, اور جن کے سر پر سوار ہونے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے سجدہ کو لمبا کر دیا, تو کیا ان کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ ہاں تمہاری نماز قبول ہوگی. جب یہ بات کی تو پھر اسے غصہ آیا تو پھر جنگ لڑی, پھر جہاں تک کہ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہادت ہی دے دی, شہید ہو گئے آپ. کتنی بڑی شان ہے آپ کی کہ میدان کربلا کے اندر آپ نے. اور حضرت حبیب بن مظاہر کو اتنا غصہ تھا اس کی اس بات کا, اس نے نماز کے اوپر یہ بات کی ہے, آپ نے یزیدی فوج کے 65 بندے آپ نے اکیلے ہی آپ نے ان کے قتل کر دی. 65 بندے کون مار سکتا جی آج کے دور میں؟ 65 بندے آپ نے واصل جہنم کی قتل کر دیا آپ نے. کتنی بڑی شان ہے. یہ دیکھیں کہ تربیت فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اور کتنے خوبصورت انداز میں تربیت فرمائی, اور بتایا کہ صرف یہی افضل نہیں ہے, ان کا سارا خاندان بھی افضل ہے اور ان کے سارے رشتہ دار بھی افضل ہے. سبحان اللہ, اس طرح کا کسی کا خاندان نہیں ہے. ہماری آج کسی نیک بندے کے ساتھ نسبت ہو جائے نا تو ہم بڑا فخر کرتے ہیں اور بڑا خوش ہوتے ہیں. تو ایک نیک بندے کے ساتھ نسبت ہو جائے تو ہم یہ فخر کرتے ہیں. تو جن کے گھر سے ہی ساری ولایت چلی ہو, بلکہ نبوت کا جہاں پر اختتام ہوا, اور جو نبیوں کے سردار ہے ان کا پھر خاندان کتنا افضل ہوگا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ تشریف لائیں. ٹھیک ہے, اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ دونوں شہزادے نہیں مل رہے. ٹھیک ہے, بچپن ہے کہیں باہر گئے ہیں تو مل نہیں رہے, میں بڑی پریشان ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ڈھونڈ لیتے ہیں. جب آپ فکر مند ہوئے صحابہ کرام کو بھیجا کہ ان کو تلاش کیا جائے, تو اسی وقت ہی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے. فرمایا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو, آپ کے جو دونوں شہزادے ہیں وہ فلاں باغ کے اندر موجود ہیں. آ کر خبر دی کہ جبرائیل علیہ السلام بھی جن کے در کے نوکری کرتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک طرف وہ انبیاء کو آ کر وہی کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ بھی دھیان رکھ رہے ہیں کہ فلاں شہزادہ کدھر جا رہا ہے, فلاں شہزادہ کدھر جا رہا ہے. کتنی شان ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس باغ کے اندر تشریف لے کر گئے. وہاں پر جا کے آپ نے دونوں شہزادوں کے آپ نے کپڑے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ نے جھاڑے.
اچھا ان کو صاف کیا. کیا بات ہے. اس کے بعد نبی پیار تھا محبت تھی. پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ لوگوں قیامت تمہیں ان کی شان و عظمت نہ بتاؤں. کیا بات ہے. قیامت تمہیں ان کی شان و عظمت نہ بتاؤں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں. اور صحابہ کرام میں سے کون تھے؟ بڑے بڑے خلفائے راشدین، حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے. سبحان اللہ. ان کے سامنے آپ نے یہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ فرمایا قیامت تمہیں ان کی شان نہ بتاؤں. فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں. آپ نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. اور آپ نے فرمایا کہ صرف یہ افضل نہیں ہے، ان کے والد بھی افضل ہے، کیونکہ ان کے والد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حسین منی وانا من الحسین، وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. کیا بات. اور آپ نے فرمایا کہ صرف یہ افضل ہی، ان کی والدہ بھی افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی والدہ کوئی عام والدہ نہیں ہے، وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ پھر ان کے ماموں اور خالہ کوئی عام ماموں اور خالہ نہیں ہے، بلکہ ان کے جو ماموں ہے وہ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہے. اچھا. ان کی جو خالہ ہے وہ کوئی عام نہیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے چچا اور ان کی پھوپھی کوئی عام نہیں ہے. آپ نے فرمایا ان کے جو چچا ہے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. اور ان کی جو پھوپھی ہے وہ کوئی عام نہیں، وہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے. کہنے. کیا اور آپ نے فرمایا ان کے نانا کوئی عام نہیں ہے، ان کے نانا جو ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں. ہر طرف سے آپ دیکھ لیں، سردار ہر طرف سے آپ دیکھ لیں. کیا بات. داد کی طرف چلے جائے وہاں بھی شان و عظمت ہے، نام کی طرف چلے جائیں تو وہاں بھی شان و عظمت ہے. چچا دیکھ لے، پھوپھی دیکھ لے تو وہ بھی شان و عظمت ہے، وہ بھی سب سے بلند ہے. اور ماموں کو دیکھ لے اور خالہ کو دیکھ لے تو وہ بھی سب سے بلند ہے. اور باپ کو دیکھ لیں تو وہ ماشاءاللہ شیر خدا ہے، وہ بھی سب سے بلند ہے. کیا کہنے. کسی بھی لحاظ سے چلے جائیں تو ہر لحاظ سے ہی آپ کی شان و عظمت ہمیں نظر آتی ہے. اور احترام کتنا فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارا دیکھا کہ بھئی اتنی ان کی شان و عظمت ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان کے ساتھ اتنی محبت فرمائی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دور خلافت کے اندر آپ کے پاس مال غنیمت آیا. ٹھیک ہے. آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور مال تقسیم فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. اتنے میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کہنے لگے حضور ہمارا حصہ. آپ نے 1000 درہم پکڑے تو ان کو دے دیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی 1000 درہم دے دیے. اچھا. اس کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے. کہنے لگے ابا جان میرا حصہ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم دیے. ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے ابا جان وہ دونوں ہستیاں آئی ہیں تو ان کو آپ نے 1000 درہم دیے، مجھے آپ نے 500 درہم دیے. ٹھیک ہے. میں اس وقت بھی موجود تھا جب حضرت سیدنا امام حسن اور حسین ابھی گلیوں کے اندر کھیلا کرتے تھے، اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ مل کر میں نے کتنے غزوات کے اندر میں نے جنگیں لڑی ہیں، کتنی میں نے جنگیں لڑی ہیں. تو مجھے آپ نے 500 درہم دیے اور ان کو 1000 درہم. ٹھیک ہے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب سنیا. آپ نے فرمایا تم پہلے ان کی طرح بن کے آؤ پھر تمہیں بھی 1000 مل جائے. کیا کہنے. کیا تم نے ان کے والدین نہیں دیکھے؟ ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہیں دیکھی؟ سبحان. اور آپ ایک واقعہ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ آج یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بونگتے ہیں اور لعنت تشریح کرتے ہیں، وہ اس کا جواب دیں ہمیں. اچھا. کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے گئے. اچھا. جب ملنے گئے تو دروازے کے اوپر وہاں پر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کھڑے تھے. ٹھیک ہے. پوچھا کہ آپ کے ابا جان فری ہیں، میں نے ملنا ہے. وہ کہنے لگے کہ میں بھی آیا تھا، لیکن پتہ چلا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مشاورت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اندر بیٹھے ہیں مشاورت کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں نے اندر جانا تھا لیکن مجھے اجازت نہیں ملی کہ ابھی مشاورت کر رہے ہیں. وہ واپس آ گئے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی واپس آ گئے. ٹھیک ہے. کچھ دنوں بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ٹھیک ہے. کہنے لگے حضور آپ اتنے دن ہو گئے ہم سے ملاقات نہیں کہ ملے نہیں، آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس ملنے آیا تھا. ٹھیک ہے. میں آپ کے پاس ملنے آیا تھا، لیکن مجھے پتا چلا کہ آپ حضرت سیدنا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بات چیت کے اندر مصروف ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی اندر آنے کی. تو میں نے سوچا کہ جب آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں ہے تو مجھے اجازت کس طرح ملے گی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور وہ تو میرا بیٹا ہے لیکن آپ تو ہمارے سر کے تاج ہیں نا، سبحان. آپ کو تو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرمایا کہ وہ بیٹا ہے
وہ جب اندر آئے گا تو وہ اجازت لے گا، لیکن آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو اجازت کے بغیر ہی اندر آ جاتے۔ آپ تو وہ ہے کہ حضور کی آل ہیں، آپ تو میرے حضور کی آل ہے، آپ تو وہ ہے کہ جن کے گھر حضرت جبریل بھی آتے ہیں تو اجازت لے کر آتے ہیں، کیا کہنے آپ کے، تو وہ تو فرشتے آپ کی اجازت لیتے ہیں، تو آپ کس طرح ہمارے پاس ہیں تو آپ اجازت لیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ واقعہ کربلا کے اندر کس طرح اس کا اثر ہوا، آپ تو آپ ہے کہ آپ کے جو غلام جنہوں نے آپ کا سارا زہد و تقوی دیکھا، ٹھیک ہے، اور دیکھا کہ آپ نے کتنی بات و ریاض کی، 25 حج آپ نے پیدل ادا کیے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 25 حج آپ نے پیدل ادا کیے، اور بچپن کے اندر دیکھیں کتنی بڑی ولایت کے اوپر فائز تھے کہ اپنی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، لیکن اچانک کھانا کھاتے ہوئے رک گئے ہیں، اچھا کھانا بھی شروع کیا ساتھ ہی چھوڑ دیا۔ تو آپ کی والدہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے کھانا شروع کیا تو چھوڑ دیا ہے؟ تو فرمانے لگے والدہ ویسے ہی دل نہیں کر رہا۔ میں نہیں، وجہ تو بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی لقمے کے اوپر آپ کی نظر پڑے اور میں اس لقمے کو کھا لوں، تو اس لقمے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو، لہٰذا میں نے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ کتنا بڑا یہ تقوی ہے جی، کہ ایک لقمے کے اوپر آپ کی کہیں نظر آ جائے تو میں اس لقمے کو کھا لوں، حالانکہ کوئی لقمہ دوسرا لے لیں گے، لیکن یہ زہد و تقوی تھا۔ تو جنہوں نے سارا آپ کا یہ بچپن دیکھا، آپ کے سارے معاملات دیکھے، آپ کے غلام حضرت جون ابن ہوئی آپ کے ساتھ واقع کربلا کے اندر شریک تھے، اور یہ آپ کے حبشی غلام تھے، سیاہ فامی آپ کے غلام تھے۔ تو جب واقع کربلا کے اندر مار کا شروع ہوا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہنے لگے حضور میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے، میں نے بچپن بھی آپ کے ساتھ گزارا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جا کر اب یزیدی فوج کا مقابلہ کروں تو مجھے شہادت مل جائے۔ آپ نے فرمایا یار تم نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے، تو اس طرح کرو کہ تم آپ واپس چلے جاؤ مدینہ، وہاں پر جا کر اپنی زندگی بسر کرو، تم نے حق ادا کر دیا ہے۔ فرمایا حضور جب میں نے جوانی آپ کے ساتھ گزاری ہے اور میں نے خوشی کے اندر آپ کا ساتھ دیا ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح کے پریشانی والی حالات کے اندر میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں؟ ٹھیک ہے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ کہنے لگے کہ حضرت آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کیونکہ میں حبشی نسل ہوں، کیونکہ میں سیاہ فام ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری جان بھی تمہارے پر قربان ہے، یہاں تو جو بھی شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نور کے ساتھ منور فرما دیتا ہے۔ آپ نے اجازت دے دی، گئے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے آپ کے غلام، اور جا کر 25 افراد کو اکیلے ہی واسطے جہنم کر دیا۔ اور جب شہادت کے بعد ان کی لاش کو ڈھونڈنے گئے تو ان کی لاش ہی نہ ملے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ دیکھتے تھے کہ یہاں پر کوئی پڑا ہوگا، کوئی سیاہ حبشی نسل، جب دیکھا تو ہر طرف وہ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن جب غور کیا تو ان کے چہرے کے اوپر نور چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر، کیا بات، یہ شہادت کا مرتبہ تھا کہ شہادت کتنی ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ سارا آپ کا بچپن تھا، زہد و تقوی کے اندر گزارا، حج سارے گزارے، والدہ کا ادب و احترام کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خود آپ کی تربیت فرمائی، سارے معاملہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیکھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ہیبت اور سیادت عطا فرمائی، یعنی جو سرداری ہے، جو سرداری کی خوبیاں وہ ان کے اندر گئی، اور میری شجاعت اور میری سخاوت جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر گئی۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔